جنگ کے بعد شاید ایران کا نقشہ ویسا نہ نظر آئے جیسا ابھی ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا تہران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے، خبردار کیا ایرانی قیادت سرنڈر کر دے ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ ٹرمپ نے کہا وہ کردوں کا ایران میں داخلہ نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر کی جانب سے پڑوسی سے حملوں پر معذرت، حیرانی کا اظہار، کہا مسعود پزشکیان کی معافی خلیجی ممالک اور امریکہ کی جیت ہے۔ ٹرمپ کی ایرانی میزائل حملے سے کویت میں ہلاک 6 فوجیوں کے تابوت وصول کرنے کی تقریب میں شرکت، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سمیت اعلیٰ عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ کسی بھی حالت میں جارحیت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا دشمن ایرانی قوم کا سر تسلیم خم ہوتے دیکھنے کی امیدیں ترک کر دے، کہا جنگل کا قانون نہیں چلے گا، جب چاہو جس پر چاہو حملہ کر دو، کہا ایران کا ہمسایہ ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حملے جاری رہے تو جوابی کارروائی کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے، سعودی عرب اور قطر نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے واضح پیغام دیا ہے کہ توانائی کا شعبہ جواب دینے کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے۔ امیر قطر نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ دوحہ اپنی خود مختاری کے لیے کسی اقدام سے دریغ نہیں کرے گا۔ سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کا یقین دلا دیا، سعودی وزیر خارجہ سے مسلسل رابطے میں ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انٹرویو۔ امیر قطر کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے جوابی حملوں پر تبادلہ خیال، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے علاقائی کشیدگی کو عالمی امن کے لیے خود مختاری، سلامتی اور مفادات کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایران کے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے اجلاس آج ہوگا، مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر پر مشاورت کرے گی۔ اس سے پہلے سپریم لیڈر کے لیے شہید آیت اللہ کے بیٹے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کا نام سامنے آیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے پانی کے بعد ایران کے تیل ذخائر تباہ شروع کر دیے، فضائی حملے کے بعد تہران کے قریب آئل ریفائنری کو آگ لگ گئی، تہران میں ایمبولینس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا بھی فوری جواب، اسرائیل کے شہر حیفا میں تیل کی تنصیبات پر خیبر شکن میزائل داغ دیا، تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے، اسرائیلی شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور۔ دبئی مرینا پر ڈرون کا ملبہ گرنے سے نقصان، فضائی دفاعی نظام نے حملہ ناکام بنا دیا، ڈرون کے ملبے سے دبئی مرینا کی بیرونی دیوار گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ حکام کی بریفنگ، دبئی کے علاقے برشا میں بھی ڈرون حملہ ناکام، ملبہ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ بحرین کی سلمان بندرگاہ کے قریب امریکی تنصیبات پر ایران کا حملہ، حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، بحرینی وزارت داخلہ کا اہم مقامات کی تصاویر شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان، ملک سے غداری اور جارحیت میں تعاون کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اہم مقامات اور حساس تنصیبات کی تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کرنا ممنوع قرار۔ ٹرمپ ایران پر حملہ کر کے مقاصد تک پہنچنے میں ناکام رہے، علاقائی ممالک جان گئے امریکہ ان کی سلامتی محفوظ نہیں رکھ سکتا، سربراہ ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے واضح کر دیا، کہا امریکہ کو لگا وہ ایران میں بھی وینزویلا جیسی کارروائی دہرا سکتا ہے۔ مسلح افراد کی انٹیلیجنس اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بعض علاقائی ریاستیں جارحیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی سرزمین دشمن کو کھلم کھلا دستیاب ہے، ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا الزام۔ اردن حملے میں کروڑوں ڈالر کا امریکی تھارڈ ریڈار تباہ ہونے کی تصدیق، ٹی آر ایکس کارپوریشن کا ریڈار اردن کے موافق سلطی ایئر بیس پر لگا ہوا تھا، تھارڈ بیٹری کی قیمت $1 ارب اور ریڈار کی مالیت $30 کروڑ ہے، سینٹر فار اسٹریٹجک کی تصدیق۔
ایران کے خلاف جنگ کسی کمی کے بغیر جاری رہے گی، اسرائیلی وزیر اعظم کا اعلان، کہا ایرانی رجیم کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بہت سے سرپرائز موجود ہیں، پاسداران انقلاب اور حزب اللہ کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ بھی دے دی۔ ایران پر بڑے سے بڑا حملہ رجیم چینج نہیں لا سکے گا، 18 امریکی خفیہ ایجنسیوں نے اپنی حکومت کو رپورٹ دے دی، ایرانی اپوزیشن کا ایران میں کنٹرول سنبھالنے کا کوئی امکان نہیں، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ اماراتی وزیر دفاع کا جنوبی کوریا، یونان، اٹلی اور فرانس کے ہم منصبوں سے رابطہ، دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے اور مشترکہ فوجی تعاون کے شعبوں کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال۔ عراقی شہر اربیل میں ایک بار پھر ایران کا امریکی ٹھکانوں پر حملہ، ذرائع عراقی سیکیورٹی کے مطابق ہوائی اڈے کے قریب امریکی فوجی اڈے کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراقی پارلیمنٹ میں امریکہ مخالف نعرے لگ گئے، اجلاس کے دوران قانون سازوں نے احتجاج کیا، ارکان کی ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ایرانی دارالحکومت تہران اور مشہد میں رات گئے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم، آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اور مشعل اٹھائے ہزاروں بچوں، خواتین اور مردوں کی ریلی میں شرکت، مظاہرین کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایران جنگ کے خلاف واشنگٹن، نیو یارک اور ٹورنٹو میں شہری سڑکوں پر نکل آئے، ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے۔ ایران کے جوابی حملوں پر اسرائیل میں تباہی، تل ابیب میں اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے، وزیر اعظم ہاؤس میں فرائض انجام دینے والی ایڈنا ہلبانی کا نیتن یاہو سے جنگ کے مقاصد بتانے کا مطالبہ۔ ایرانی بحریہ کے اہلکاروں کو ملک واپس نہ بھیجنے کے لیے امریکہ کا سری لنکا پر دباؤ، عملے کو تحویل میں رکھا جائے، امریکی محکمہ خارجہ کی کیبل لیک ہو گئی۔ صہیونی افواج کی لبنان پر بھی جارحیت جاری، تازہ حملوں میں شہداء کی تعداد 300 ہو گئی، سینکڑوں افراد زخمی، ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ ناروے میں امریکی سفارت خانے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، نارویجین پولیس کی اوسلو میں دھماکے کی تصدیق، کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، علاقے میں حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا گیا، امریکی سفارت خانے کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش روانہ ہو گئی، 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے میچز 11، 13 اور 15 مارچ کو شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش روانہ ہو گئی، 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے میچز 11، 13 اور 15 مارچ کو شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔